السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک قاضی اور جج کی زندگی میں بسا اوقات ایسے پیچیدہ مقدمے آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور دشوار نظر آتا ہے۔ دراصل اس طرح کا مقدمہ اس بات کا فیصلہ بھی کر دیتا ہے کہ قاضی کن صلاحیتوں کا حامیہ اور عقل دانش کے کس بلند رتبے پر فائز ہے۔ آئیے شیر خدا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ دلچسپ اور مشکل فیصلوں کا ملاحظہ کیجیے اور دیکھیے کہ آپ کے فیصلوں نے کس طرح پریشان حالوں کی پریشانی حل کی، دکھیاروں کا دکھ دور کیا اور آزمائش میں گر جانے والوں کو آزمائش سے نکالا۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخ سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخ سے باہر نکال دیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد سلسلہ خلافت شروع ہوا تو پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیر حسنین کریم رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ مکہ مکرمہ میں جمعۃ المبارک کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اصل نام عبد المناف اور کنیت ابو طالب ہے۔ ان کا تعلق بہاشم خاندان سے ہے۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی خاندان بنو ہاشم سے تھیں۔ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن اور ابو مرتضیٰ اسد اللہ حیدر قرار اور شیر خدا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں۔ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال کی عمر میں حضرت علی کو اپنے چاچا ابو طالب سے اپنی پرورش میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد آقائے دو جہان کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ حضرت علی شیر خدا کی زندگی شجاعت اور بہادری سے بھرپور ہے۔ آپ نے زندگی بھر دشمنان اسلام اور مشرکین کے خلاف جو جہاد کیا، تاریخ اسلام میں اس کی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی اور مرتضیٰ خدا فرمایا کرتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کی یہی بہادری اور بے خوف تھی کہ اسد اللہ تعالیٰ کا شیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ملک عرب میں یہودی اور بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ آباد تھے۔ وہ اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، اسی لیے ان کو کافر کہا جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد ان لوگوں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ ان سب لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ وہ ہر لڑائی میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے اور انہوں نے دشمنوں پر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اسلام اور مشرکین کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوئی۔ رمضان المبارک 2 ہجری کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے مجاہدین کی تعداد 313 تھی، جبکہ کوفہ مکہ کی فوج کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کے قلت کی وجہ سے 2 3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سوار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیر الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں لکھا ہے کہ اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا حضرت علی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند عمودہ کا مصب کے ساتھ قریش مکہ کی نقل حرکت کی ٹوہ میں روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدمت بڑی عمدگی سے سر انجام دی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے 3 شخص اپنی تلواریں لہراتے ہوئے للکار ہوئے میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی تو لشکر اسلام سے 3 انصاری جانواز ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ قریشی جنگجو کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے مقابلے کو نکلنے والے تینوں جانواز مدینہ کے انصاری ہیں تو انہوں نے ان سے لڑنا اپنی توہین سمجھا اور بآواز بلند کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم اور قبیلے کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریشی جنگجو کو ان کے مقابلے کے لیے حکم دیا۔ نمبر 1 حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان مجاہدوں کو حکم دیا کہ جا اور ان کا مقابلہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی یہ تینوں قریشی بہادر اپنے حریف کے مقابلے کے لیے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنن فانن ہی اپنے حریف کو خاک میں ملا دیا اور خون میں نہلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل عتب بن ابی رابیہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مد مقابل سیبہ بن ابی رابیہ، البتہ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حریف نے زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ سے زخمی حال میں اٹھا کر لے آئے۔ عام لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار دشمنوں کے لیے برق بے امان بن گئی اور اس نے ان کے خرمن بستی کو خاک میں ملا دیا۔ مشرکین کو عبرتناک شکست ہوئی اور ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہو گئے۔ ایک مشرک عمر بن ابو سفیان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیدی بنایا۔ جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 1 اونٹ، 1 جرہ اور 1 تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ 3 ہجری میں کفا مکہ نے بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے بڑے جوڑ اور شور سے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ ان کی فوج میں 3000 سپاہی تھے۔ کافروں نے مدینہ کے شمال میں 2.5 میل دور احد پہاڑ کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آدمیوں کے ساتھ کفر کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں منافق کے سردار عبداللہ بن ابی منافق 3000 منافق کو، جن کا تعلق بنو سلحن حارث قبائلی، واپس چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 آدمی رہ گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں اس طرح باندھی کہ ان کے پیچھے احد پہاڑ تھا اور سامنے دشمن کی فوج تھی۔ اس احد پہاڑ میں ایک درہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دشمن تیر انداز کو اس درے میں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن اس درے کے راستے پچھلی طرف سے حملہ نہ کر سکیں۔ ان تیر انداز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے تم اس درے سے مت ہٹنا۔ دونوں افواج ایک دوسرے کے مقابلے پر آئیں تو کافروں کا ایک بہادر طلحہ بن ابی طلحہ میدان میں نکلا اور بلند آواز سے کہا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر اس کے مقابلے میں آئے اور تلوار میں ایک ہی بار میں اس کو ڈھیر کر دیا۔ اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کا نعرہ بلند کر کے اپنی خوشی ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد طلحہ کے 2 بھائی اور 3 بیٹے ایک ایک کر کے میدان میں آئے، لیکن سب مسلمان بہادروں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ طلحہ کے ایک بھائی ابو سعید نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو اس کا سامنا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور اپنی تلوار کے ایک بھرپور بار سے اس کو زمین پر گرا دیا۔ اس کا سر کاٹنے ہی والے تھے کہ وہ ننگا ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کو قتل کرنا
پسند نہ کیا اور اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب عام لڑائی شروع ہو گئی تو مسلمان اس جوش سے لڑے کہ کافروں کا منہ پھر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے دوسرے مجاہد کے ساتھ کافروں کی صفوں میں اندر دور دور تک گھس گئے اور انہوں نے اس زور شور سے تلوار چلائی کہ کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بدحواش ہو کر بھاگنے لگے۔ ترے پر جو 3 انداز مقرر تھے انہوں نے کافروں کو بھاگتے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ اب یہاں کھڑے رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ ان 3 انداز کے افسر اعلیٰ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے تیر انداز کو بہت سمجھایا کہ ابھی بلا ٹلی نہیں، تم اپنی جگہ سے نہ ہٹو، لیکن تیر انداز نے ان کی بات سنی انسنی کر دی اور صرف 10 مجاہد کے سوا باقی سب مجاہدین اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ یہ دیکھ کر کافروں کے ایک گھڑ سوار دستے نے ان 10 مجاہد پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور پھر ترے میں سے گزر کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ قریش کے جو آدمی بھاگے جا رہے تھے وہ پلٹ پڑے اور بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ اس اچانک حملے سے اکثر مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے۔ صرف چند بہادر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کے کھڑے رہے۔ ان مجاہد میں حضرت علی کریم اللہ بھی شامل تھے۔ ان جوان مردوں نے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ کفر بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لبکتے اور حملہ کرنا چاہتے، مگر حضرت علی کریم اللہ وجہ اور دوسرے بہادر جوان ان کو مار بھگاتے تھے۔ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دور سے پتھر پھینکا اور ایک نے موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور ایک گڑھے میں گر گئے۔ اتنے میں کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور جو مسلمان دور تھے وہ خبر سن کر سناٹے میں آ گئے۔ اصل بات یہ تھی کہ اسلامی فوج کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ وہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے تھام لیا اور نہایت بے جگری سے لڑتے ہوئے کافروں کو بہت پیچھے مار بھگایا۔ جلد ہی مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھاما اور حضرت طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو میں لے کر گھڑے سے نکالا۔ پھر سب جانشار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، مگر کافروں نے بھی پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے پتھر لڑکا کر اور تیر برسا کر انہیں مار بھگایا۔ پھر جب وقت کافروں نے درے سے گزر کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا تھا، مدینے میں کچھ خواتین بھی میدان جنگ میں پہنچ گئی تھیں۔ جب کفر پہاڑ سے کافی دور بھاگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قوم یعنی قریش کے کافروں کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہوں اور گھوڑے ان کے پہلو میں ہوں تو ان کا ارادہ واپس مکہ جانے کا ہے، اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جا رہے ہوں تو ان کا ارادہ مدینے پر حملہ کرنے کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو میں مدینہ جا کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کافروں کے پیچھے روانہ ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ کافر اونٹوں پر سوار ہیں اور گھوڑے ان کے پہلو میں ہیں اور وہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کے ساتھ کئی میل تک کافروں کا پیچھا کیا۔ وہ مکہ کی طرف بھاگے ہی چلے گئے اور انہوں نے پلٹ کر مسلمانوں کا سامنا کرنے کی ضرورت نہ کی۔ کافروں کا پیچھا کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد میں 70 مسلمان
مسلمان شہید ہوئے ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شہیدوں کو احد کے میدان میں ہی دفن کیا اور پھر واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ کافروں کے 27 آدمی مارے گئے، ان میں سے 5 یا 6 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اور باقی دوسرے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ پیارے نبی صحابہ اکرام رضی اللہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کپڑے کے کونے سے آنسو پوچھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ پھر لوگوں کے عام مجمع میں سے یہ اعلان فرما دیا، لوگوں، علی میرا بھائی ہے، یہ علی میرا بھائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دینا۔ ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متحر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن، اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن طالب اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دونوں نے باہم مباحثہ کیا، پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت علی کا چہرہ متقی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے ابو الحسن، کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ کو اس واقعے سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں حضرت۔ عمر نے پوچھا، آپ کو کس بات سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو۔ آپ نے یوں کیوں نہیں کہا، اے علی اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ؟ فاروق اعظم کا چہرہ دمک اٹھا، چہرہ پر جوش کے آثار نمایاں ہو گئے، چہرے پر جوش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی کو گلے لگایا اور یہی کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد کے پیروکار میں شامل ہو چکا ہے اور ان کے دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبود سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب بمردی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوا اور کہنے لگا، رسول پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے حضرت کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو یہ شخص آپ کو خیر اور بھلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ امیر مومنین علی بن ابو طالب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرانے اور پوشیدہ کپڑے پہنے، شکستہ اور خستہ حال تھے اور ذکر تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم یعنی ایک غلام حاضر خدمت ہوا اور متبہ جیانہ انداز میں دو جانب بیٹھ کر عارض ہوئے، یا امیر المومنین، میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے دریافت فرمایا کہ اے ابو مریم، تمہاری کیا درخواست ہے؟ ابو مریم نے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں، یہ بہت پرانی اور بسیط ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے چادر کا کونا اپنی آنکھوں پر رکھا اور جار و قطار رونے لگے۔ ابو مریم نے شرمسار ہو کر کہا، اے امیر المومنین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوگی تو میں آپ کو چادر اتارنے کا کبھی نہ کہتا۔
جب امیر المومنین کے آنسو ذرا تھمے تو آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا اے ابو مریم اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے کیونکہ یہ چادر مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب نے دی ہے۔ امیر المومنین آپ کے خلیل کون ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ بلا صبح حضرت عمر کے ساتھ مخلص تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی۔ پھر حضرت علی کلام اللہ وزال کریم دوبارہ رونے لگے حتیٰ کہ آپ کے سینہ مبارک سے گونجدار آواز آنے لگی۔ حضرت علی مرتجا کی جرح گم ہو گئی، جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ آپ نے اس یہودی سے فرمایا یہ میری جرح ہے۔ آپ نے یہ جرح نہ فروخت کی اور نہ کسی کو ہبہ کی تھی۔ یہودی نے کہا یہ میری ہے کیونکہ یہ میرا قبضے میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ دونوں قاضی سری کی عدالت میں گئے۔ سری نے کہا جی امیر المومنین آپ کہیے آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی کریم اللہ اجمعین نے فرمایا کہ یہ زرہ جو اس یہودی کے پاس ہے میری زرہ ہے، میں نے یہ زرہ نہ بیچی ہے اور نہ کسی کو ہبہ کی ہے۔ سری نے پھر اس یہودی سے کہا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے کہا کہ یہ میری زرہ ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ پھر سری نے حضرت علی سے کہا کہ اے امیر المومنین آپ کے پاس کوئی بنیادی ثبوت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ کنبر یعنی حضرت علی کا غلام اور حسن میرے گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ سری نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں تو جائز نہیں، لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اس یہودی کی ہے۔ وہ یہودی اس کی زرہ سے بے حد متاثر ہوا، متعجب ہو کر کہنے لگا امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے امیر المومنین یہ زرہ آپ ہی کی ہے، لے لیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھایا اور لوگوں کو باج و نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا اے لوگو، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفے نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا اے علی، جب کہ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے جہم گویوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب نے اپنی گردن بلند کی اور سوار کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اسی لیے کہنے لگے آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے، ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری سے پوچھا اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضری میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کنبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ کنبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی مسجد سے نکلتے تو کنبر آپ کے ہرا رہتا۔ اس موقع پر بھی کنبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس میں کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی نے کنبر کو آواز دی اور کہا آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ کنبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں ہے بلکہ تمہاری غفلت اور بدوقت نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو۔ یاد رکھو حضرت علی کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے، میں تمہیں جواب دے سکتا
ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیسی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتے، اسی لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اسی لیے کہنے لگا، اے کنبر، تو نے باز و نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کنبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سودمند ثابت ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہارے مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا جوان کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، تاحت میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ کنبر نے کہا، مجھے اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے انکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ کنبر نے کہا، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں، اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے، تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کنجی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے کہ کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوستو دشمن کا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، انہوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے۔ کنبر درست کہتا ہے، نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے کنبر، تو ہے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں ابھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب ہے اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ پیارے دوستو، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔